بسم الله الرحمن الرحیم. अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। मदीने से मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। अल्लज़ीना यंक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا اللهم صل عليه दूध पाक उनके वास्ते सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह।
عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان ساران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے مقدس، مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ 26 اور 27 خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا فیض عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ سننے کے بعد سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جو آیات بینات میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں سے ایک آیت مبارکہ وہ ہے کہ جو ہر رمضان شریف میں آپ تقریباً ہر خطیب سے سنتے ہیں، سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن جہاں تک اس وقت ہمارا مضمون ہوتا ہے ہم ادھر تک ہی پڑھتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ اس سے آگے پھر اپنے موضوع کے مطابق کہیں اور ہم آپ کو قرآن مجید میں احادیث طیبہ میں لے جاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن آج میں اس آیت مبارکہ کو تھوڑا سا یہی سے آگے پڑھ کر انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید کا ایک پیغام دینے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جو دل بھی کثیرا، فرمایا یہ قرآن بہت سے لوگوں کو بے راہ کر دیتا ہے، بے شک بے شک گمراہ کر دیتا ہے، بے شک۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، سبحان اللہ، اور بہت سارے لوگوں کو قرآن ہدایت دیتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے، دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، سبحان اللہ۔ فاسقین کے علاوہ کسی کو بھی یہ گمراہ نہیں کرتا، سبحان اللہ، بے شک ماشاءاللہ جی، ہدایت بھی دیتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ گمراہ بھی کرتا ہے۔ بے شک ہدایت کسے دیتا ہے یہ آج میرا موضوع نہیں ہے، سبحان اللہ، بے شک آج میرا موضوع یہ ہے کہ قرآن گمراہ کس کو کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کہیں ہم بھی اس کیٹیگری میں تو نہیں آ رہے، بے شک بے شک ہم بھی اس لسٹ میں تو نہیں آ رہے جنہیں قرآن گمراہ کرتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فاسقین کے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ ہم نے رب سے پوچھا اے ہمارے خالق و مالک، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمیں نعمتوں سے سرفراز فرمانے والے، اے ہمارے سروں پہ انسانیت کا تاج رکھنے والے، اے ہمیں اپنے پیارے محبوب کا غلام بنانے والے، ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمانے والے رب، یہ تو بتانا فاسقین کون ہوتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جنہیں قرآن ہدایت نہیں دیتا۔ رب کائنات نے پہلی بات ارشاد فرمایا الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه،
پختہ وعدہ کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں۔ یہ پختہ وعدہ کیا ہے؟ بہت سارے اقوال ہیں مفسرین کے۔ ایک قول یہ ہے انبیاء کو ماننا یہ میثاق ہے، ایک قول یہ ہے آسمانی کتابوں کو ماننا یہ میثاق ہے، ایک قول یہ ہے آسمانی ہدایت کو ماننا میثاق ہے، ایک قول یہ ہے دین کو ماننا میثاق ہے۔ تو یہ جتنی باتیں بھی ہیں یہ ساری اس میں آ جاتی ہیں کہ جو ان کو ماننے کے بعد پھر پیچھے ہٹ جائے، ان کے ماننے میں کہیں فرق کر دے یا ان کے عمل کرنے میں کہیں فرق کر دے تو وہ بندہ اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہے، اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہے۔ پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا دوسرا وہ طبقہ ہے جو ان رشتوں کو کاٹتا ہے جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جن کو اللہ نے مجھے بولیے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اب اس نقطے پہ غور فرمائیے، اللہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے اور جو رشتوں کو توڑنے والا ہو وہ فاسق ہوتا ہے، اور جو فاسق ہو اسے قرآن ہدایت نہیں دیتا۔ اب ذرا اپنے آپ پہ غور کیجئے نا، آپ بھی اپنے آپ پہ غور کیجئے، میں بھی غور کروں، ہم سب مل کر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا جو رشتوں کو توڑنے کا کام کرے گا اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا، کیونکہ اللہ رشتوں کو ملانے کا حکم دیتا ہے۔ اب ذرا آئیے نا اپنے معاشرے پہ نظر ڈال لیجیے، اگر دو دوست آپس میں ناراض ہو جائیں، اگر باپ اور بیٹے میں کوئی بات ہو جائے، دو بھائیوں میں کوئی بات ہو جائے، دو پڑوسیوں میں کوئی بات ہو جائے، ہم نے اکثر یہ جملہ سنا ہے، لوگ کہا کرتے ہیں اگر اسے پرواہ نہیں تو ہمیں بھی نہیں پرواہ، کہتے ہیں یا کوئی نہیں کہتے اگر اسے پرواہ نہیں تو ہمیں بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور جملہ کہا جاتا ہے ایسا کوئی کاٹا کو سیسو، اگر وہ ناراض ہوئی گیا اس نے اڈا نہ پھڑا ایسا کوئی کاٹا کو سیسو، تو میں کہتا ہوں کہ آپ یہ جملہ کہتے ہوئے انسان کو سوچنا چاہیے کہ رب کیا فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ یہ مت کہو کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، بلکہ وہ کام کرو جو رب چاہتا ہے۔ اگر کوئی تم سے قطع تعلق بھی کرتا ہے تو تم یہ مت سمجھو کہ میں اسے راضی کروں گا تو میرا درجہ کم ہو جائے گا، نہیں، رب یہ کہتا ہے تم اسے مناؤ میں تمہارا درجہ بڑھا دوں گا، میں تمہارا درجہ بڑھا دوں گا۔ اچھا یہاں پہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اے جڑے لوگ کہنے نا اسا کوئی کسی نہ لوگ کاٹنا، اگر وہ نہیں بولتا تو کاٹا سی بھی کوئی نہ، میں کہتا تسی کاٹتے پتہ نہیں ہے یا نہیں پر کاٹے تو ضرور ہو، کاٹ ہے ہو یا نہیں لیکن کاٹے ضرور ہو۔ او کہویں میرے آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن صرف ایک سایہ ہوئے گا، عرش اعظم کا باقی کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ قیامت میدان کے اندر سوائے عرش اعظم کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش اعظم کا سایہ ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن عرش کا سایہ اللہ اسے نصیب فرمائے گا جو رشتوں کو ملانے والا ہوگا، جو رشتوں کو کاٹنے والا ہوگا اسے عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا، اسے عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو پھر گھاٹے میں ہوا نا، مجھے بولیے گھاٹے میں ہوا نا۔ ابھی میں آپ کو حدیثیں بھی سناؤں گا لیکن پہلے آئیے قرآن پڑھ لیجئے۔ تیسرا رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، رب کائنات نے ارشاد فرمایا جو بندہ زمین پہ فساد پھیلانے والا ہو وہ بھی فاسق ہوتا ہے، اور فاسق کو قرآن ہدایت نہیں دیتا۔
فاسق کو قرآن ہدایت نہیں دیتا، بے شک۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا زمین پہ فساد پھیلانا، پتہ ہے کیسے؟ اپنا پرنالہ جان بوجھ کے وہاں رکھنا ہے جہاں پڑوسی کو تکلیف ہو۔ بے شک۔ پرنالہ جان بوجھ کے وہاں رکھنا ہے جہاں پڑوسی کو تکلیف ہو، اپنی زمین میں ہل چلاتے ہوئے، زیادہ نہیں تو 2 انچ ہی صحیح، لیکن اس کی زمین میں ذرا۔ بے شک۔ استغفار۔ کچھ لوگوں کی عادت، طبیعت، ان کی سرشت پہ یہ بات شامل ہوتی ہے، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی الجھن میں ڈالے رکھنا، تکلیف میں مبتلا کیے رکھنا، اور کچھ نہ ہو تو زبان سے ہی صحیح، اس کی بات اس کے کان میں، اس کی بات اس کے کان میں۔ 2 بندوں کو لڑا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، 2 بندوں میں اختلافات کروا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، جبکہ رب یہ فرماتا ہے کہ رشتوں کو توڑنا نہیں ہے، رشتوں کو توڑنا ہے۔ جوڑنا ہے۔ اور جو بندہ ایسا کرے، یہ 3 کام، وہ بندہ ہوتا ہے فاسق۔ ایک بندہ وہ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتا ہے، دوسرا وہ جو رشتوں کو توڑتا ہے، اور تیسرا وہ جو زمین میں فساد کرتا ہے۔ یہ 3 کیٹیگریز ہیں جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ یہ فاسق ہیں، اور فاسق کو قرآن ہدایت نہیں دیتا۔ تو رشتوں کو توڑنا نہیں ہے بلکہ جوڑنا ہے، مضبوط کرنا ہے، رشتوں کو، تعلقات کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر کوئی ناراض ہو جائے، اسے راضی کرنا پڑے، تو اس میں سبکی نہیں ہے، اس میں بندے کی انسان نہیں ہے، اس میں بندے کی توہین نہیں ہے۔ میں ایک حدیث سنا کے پھر میں انشاءاللہ قرآن پہ آؤں گا، دوسرے مقام پہ۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے، آقا کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، آقا کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، کملی والے آقا، کہنے لگے کہ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے توڑتے ہیں۔ بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جوڑتا ہوں، وہ توڑتے ہیں۔ وہ توڑتے ہیں۔ میں رشتوں کو ملانے کی کوشش کرتا ہوں، ملاتا ہوں، وہ توڑتے ہیں۔ پھر کیا عرض کی؟ کہنے لگے، میں ان سے بھلائی کرتا ہوں، وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں۔ میں اچھائی کرتا ہوں، وہ برائی کرتے ہیں۔ برائی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی کہ میں ان سے تکلیفیں برداشت کرتا ہوں، اور وہ مجھ پر نادانوں کی سی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ایک صحابی حاضر لوگوں نے عرض کیا کہ آقا یہ 3 کام، میں رشتوں کو جوڑتا ہوں، وہ توڑتے ہیں۔ آقا میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، وہ برائی کرتے ہیں۔ میں ان کی تکلیفیں برداشت کرتا ہوں، وہ نادانوں والی باتیں کرتے ہیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تو اسی طرح کرتا ہے جس طرح تو نے بیان کیا، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ان پر گرم راکھ کی چٹکی رکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گرم راکھ کی چٹکی رکھ رہے ہو، یعنی کہ تم تو اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہو، لیکن ان کا عمل جو ہے، وہ ان کا عمل خود ان کے لیے باعث تکلیف بن رہا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسے ہی کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرماتا رہے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرماتا رہے گا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ اگر کوئی برائی بھی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلائی نہ بھی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، آقا کریم، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور جو پہلی روایت جو میں نے پیش کی یہ مسلم شریف میں ہے، اور ابھی بخاری شریف کی، اور یہ بڑی اہم پتہ ہے جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ بھائی چلے کوئی بات نہیں، آپ کا بھائی ہے، جیسا بھی ہے، کوئی بات ہو گئی تو آپ ہی جائے راضی کر لیں۔ نہیں جی نہیں، اس نے ایسا کیا تو میں کیوں جاؤں؟ بات اس نے کی تھی، لڑائی اس نے کی تھی، جھگڑا اس نے کیا تھا، شرارت اس نے کی تھی، میری زمین کا قبضہ اس نے کیا تھا، گالی اس نے دی تھی، تو میں کیوں جاؤں؟ بات اس نے بڑھائی تھی تو میں تو نہیں جاتا۔ اب آئیے آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان سنیے۔ آقا علیہ السلام فرمایا، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت
رحمہ وصلہا او کما قال، آقا فرماتے ہیں ملانے والا وہ نہیں ہوتا کہ ادھر سے بھی وہ ملائے تو پھر وہ کہے کہ ہاں میں بھی تمہاری طرف آتا ہوں. ملانے والا وہ نہیں ہوتا. آقا فرماتے ہیں ملانے والا وہ ہوتا ہے کہ ایک توڑ رہا ہو وہ جوڑ رہا ہو، وہ ملانے والا ہوتا ہے. اب دیکھیے نا، اگر ایک طرف سے بھی نیکی ہو رہی ہے، ادھر سے بندہ نیکی کرے اور کہے جی میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، بھائی تم نے کیا کون سا تیر مارا ہے؟ کون سا تیر مارا ہے تم نے؟ نیکی کا بدلہ تو نیکی ہے، وہ نیکی کر رہا ہے، تم نیکی کر رہے ہو، پھر تم نے کون سا کمال کیا؟ یہ نہیں. آقا فرماتے ہیں کہ ملانے والا وہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مسلسل برائی کیے جا رہا ہے لیکن یہ پھر بھی کہے کہ نہیں میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں راضی کرتا ہوں، میں تمہیں راضی کرتا ہوں. اور جو ملاتا نہیں ہے، جو رشتے کو توڑتا ہے، ایک تو آپ کو سورۃ البقرہ کی روشنی میں نے بتا دیا کہ اس کا انجام کیا ہے. وہ کون ہوتا ہے جی؟ آپ سے کیا لواؤں گا؟ کون ہوتا ہے؟ اور فاسق کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، فاسق کو قرآن ہدایت نہیں دیتا. اب آجائے سورۃ الرعد پہ، آیت نمبر 25 ہے. وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وہی الفاظ ہیں جو عہد پختہ، اللہ کے ساتھ عہد پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہی الفاظ ہیں کہ اللہ جن کو ملانے کا حکم دیتا ہے وہ انہیں توڑتا ہے. تیسرا کیا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہی سورہ بقرہ والے الفاظ کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے. جو یہ تین کام کرتا ہے وہاں پہ انجام اور بیان ہوا، یہاں پہ انجام اور بیان ہوا. اب سنیے انجام کیا ہوا. اللہ فرماتا ہے اولئک لہم اللعنہ، فرمایا یہ لعنتی لوگوں کے کام ہیں. کس کا کام ہے؟ لعنتی لوگوں کا. مجھے بولیے، لعنتی لوگوں کا کام ہے، ان پر لعنت. اور لعنت کون کہہ رہا ہے؟ کون برسا رہا ہے؟ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. یہ کسی انسان کی بات نہیں، یہ خالق انسان کی بات ہے، یہ تمام جہانوں کے پالنہار کی بات ہے. وہ فرما رہا ہے کہ جو رشتوں کو توڑے گا وہ لعنتی ہوگا، اور جس پر اللہ کی جناب سے لعنت آئے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور وہ کہے جی نہیں میں کیوں کسی کے سامنے جاؤں، میں کیوں سر نیچے کروں، میں کیوں کسی کو رشتے کو توڑنے کی بات اور ناراضگی، ذرا سی بات پہ ناراضگی، ذرا سی بات پہ ناراضگی، اور پھر اکڑ جانا، بگڑ جانا. حالانکہ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. آقا فرماتے ہیں مومن سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا. بے شک سبحان اللہ. مفہوم بات کر رہا ہوں. 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا اور نہیں رہنا چاہیے. چلے بڑی خوبصورت سی بات آ گئی، سبحان اللہ کہیے نا، پھر سناؤں آپ کو. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. حضرت امام حسن، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. میں پھر سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، بے شک. حضرت امام حسین، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. دونوں شہزادے، دونوں بھائی، جنت کے دونوں سردار، سبحان اللہ، بے شک بے شک. کسی بات پہ آپس میں رنجش ہو گئی، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سبق کے لیے ہے. بے شک سبحان اللہ، بے شک. کسی بات پہ رنجش ہو گئی، ابھی 3 دن پورے نہیں ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا اپنے بڑے بھائی کی جانب کہ بھائی جان آپ آئیں اور مجھے راضی کریں. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. آپ کو سن کے مزہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے التجا کر رہا ہے، پیغام بھیج رہا کہ بھائی جان 3 دن ہونے والے ہیں، ہماری کوئی آپس میں بات چیت ہو گئی تھی، چھوٹی رنجش ہو گئی تھی، تو 3 دن سے زیادہ تو مومن ناراض رہ نہیں رہی ہیں، تو 3 دن پورے ہونے سے پہلے آپ آئیں اور مجھے راضی کریں. اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، میں پڑھا اور میں آؤں راضی کرنے کے لیے، یہ نہیں. وہ آگے انہوں نے کہا ویلکم. ایک بھائی آگے دوسرے نے ویلکم کیا، راضی بازی ہو گئے. اب جب راضی ہو گئے نا تو اس کے بعد کہنے لگے کہ بھائی جان
آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کیوں کہا، میں خود کیوں نہیں آپ کے پاس آیا؟ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اچھا اس سے اگلی بات، اس سے پہلی بات بلکہ وہ یوں ہے کہ جب امام حسین نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ آپ آئیں مجھے راضی کریں، تو جو ناراض ہو وہ پیغام بھیجتا ہے؟ نہیں، بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ جو ناراض ہو وہ پیغام بھیجتا ہے؟ جس کا ناراض رہنے کا پروگرام ہو، اس مطلب راضی تو پہلے خود ہوئے ہیں نا، سبحان اللہ، بے شک بے شک راضی ہوئے تو پیغام بھیجا۔ بے شک۔ اچھا پیغام بھیج دیا، وہ آگے راضی ہو گئے، کہنے لگے بھائی جان آپ کو پتہ ہے میں نے آپ سے کیوں گزارش کی تھی؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جو کسی کو راضی کرنے میں پہل کرتا ہے پہلے وہ جنت میں جائے گا۔ تو آپ بڑے ہیں، میں چاہتا تھا آپ راضی کریں تاکہ جنت میں آپ آگے ہو میں پیچھے ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، شان علی بھائی۔ اس لیے میں نے آپ سے گزارش کی، ورنہ میں حاضر ہوتا، لیکن میں نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ آپ آئیں، آپ بات کریں تاکہ جنت میں آپ آگے چلیں میں آپ کے پیچھے چلوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن سنیے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اولئک لہم اللعنہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا جو قطع رحمی کرے گا، جو رشتوں کو توڑے گا، فرمایا وہ لعنتی ہے، اور پھر فرمایا وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور اس کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ، اسے بولیے۔ برا ٹھکانہ، اور برا ٹھکانہ کون سا ہے؟ جہنم۔ جنتوں کا مذہب نہیں ہے نا، بے شک بے شک، تو دو ہی ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ جہنم ہے۔ برا ٹھکانہ ہاں درمیان میں ایک آراف والا بھی ہے، میں بول دوں تو آگے کوئی یہ نہ کہے کہ خطیب صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھی ایک مقام ہے، لیکن برا جو ہے وہ آراف بھی نہیں ہو سکتا، وہ جنت بھی نہیں ہے، وہ آراف بھی نہیں ہے، تو برا کون سا ہوا پھر؟ جہنم۔ تو جو بندہ قطع رحمی کرے گا، رشتوں کو توڑے گا، ایک لعنتی اور دوسرا جہنمی، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو حضرات گرامی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کو قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت اللہ صفحے مکمل کر لیں، صفحے جلدی سے مکمل کر لیں۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔